السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگریزی میں کرتا ہوں، کچھ موقعوں پہ کوشش کرتا ہوں کہ کچھ بات اردو یا ہندی میں کہوں۔ کیونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس آج کی اردو یا ہندی تقریر میں غلطیاں کروں گا، اسی لیے تقریر کے آغاز میں ہی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے ان غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے موضوع پہ توجہ دیں گے۔ آج کی میری تقریر کا موضوع ہے صلاح، رہنمائی اور ہدایت کا راستہ۔ صلاح کا جب ترجمہ کوئی انگریزی میں کرتا ہے تو اکثر اس کا ترجمہ کرتے ہیں پریئر، اور جب ہم اس کے معنی دیکھتے ہیں آکسفورڈ ڈکشنری میں، پریئر کے معنی ہیں ٹو بیسیچ، ٹو آسک فار ہیلپ، کسی سے مدد مانگنا۔ یہ ترجمہ صلاح کا صحیح نہیں ہے۔ جو ہم صلاح کے بعد دعا مانگتے ہیں، the supplication we do، اس کے معنی ہے مدد مانگنا، کیونکہ صلاح میں ہم اللہ سے مدد مانگنے کے علاوہ ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، ہم اس کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں اور اللہ سے ہدایت بھی پاتے ہیں۔ اسی لیے ٹو پرے، مدد مانگنا، صلاح کا پورا ترجمہ نہیں ہے اور ہم اسے صحیح نہیں کہہ سکتے۔ اردو میں جو ہم ترجمہ کرتے ہیں نماز، یہ پرشین لفظ سے آتا ہے، اسے کہتے ہیں بندگی۔ یہ ترجمہ کافی حد تک صحیح ہے، انگریزی ترجمہ پریئر سے اور صحیح ہے۔ اور انگریزی میں صلاح کو پسند کرتا ہوں کہنے کے لیے پروگرامنگ، یا عام زبان میں کہیں گے برین واشنگ، دماغ کی صفائی کرنا۔ لیکن کوئی اگر کہیں گا آذان سننے کے بعد آپ کہاں جا رہے اور کہیں گے I'm going for brain washing، میں دماغ کی صفائی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو عجیب لگتا ہے۔ تو کہ انگریزی میں کہیں گا کہ میں پریئر کے لیے جا رہا ہوں، مجھے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں پریئر جو انگریزی لفظ ہے وہ صلاح کا صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ میں پسند کرتا ہوں کہنے کے لیے پروگرامنگ ٹورڈز رائچیسنس، یا صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ ہے، کیونکہ صلاح میں اللہ سے مدد مانگنے کے علاوہ ہم اس کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں، ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اس سے ہدایت اور رہنمائی بھی پاتے ہیں۔ جب بھی ہم یہ لفظ پروگرامنگ سنتے ہیں، فوراً ہمارے دماغ میں کمپیوٹر آ جاتا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں انسان کو ایک مشین کہوں تو مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ انسان دنیا کی سب سے بہترین مشین ہے، انسان دنیا کی سب سے بہترین کمپیوٹر ہے۔ اور اکثر یہ عام ہے کہ جب ہم صلاح پڑھتے ہیں اکثر ہمارا ذہن بھٹکتا ہے۔ یہ عام بات ہے، یہ کچھ نئی بات نہیں، ہم جانتے ہیں لیکن کئی بار کسی ذکر نہیں کریں گے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اکثر جب ہم صلاح پڑھتے ہیں تو ہمارا ذہن بھٹکتا ہے۔ اگر کوئی طالب علم کوئی امتحان کا پیپر دینے کے بعد جب صلاح پڑھ رہا ہے تو صلاح میں وہ سوچیں گا سوال نمبر 2 کا جواب میں نے ایسے کیوں دیا، اگر ویسے دیتا تھا تو اچھا ہوتا۔ وہ عورت سوچیں گی کہ میرے شوہر کے لیے آج میں کیا پکاؤں، چکن بریانی یا مٹن پلاؤ۔ یہ سلام میں ہی سب ہمیں خیال آتا ہے۔ وہ بزنس مین سوچے گا، تاجر سوچے گا کیا میں کس کا دھندا کروں، کون سے تجارت میں مجھے زیادہ فائدہ ہے۔ تو سلام میں ہمارا ذہن بھٹکتے رہتا ہے، اور یہ عام بات ہے، بھٹکنا چاہیے نہیں لیکن بھٹکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اکثر ہم مسلمان 80% سے زیادہ مسلمان ہم عربی نہیں جانتے، اور جب ہم صلاح میں جو آیتیں پڑھتے ہیں قرآن مجید کی، مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے،
ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہمیں سورہ فاتحہ اتنے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ اگر نیند میں سے ہمیں کوئی اٹھائیں گا 2 بجے رات کو اور کہیں گا سورہ فاتحہ پڑھو تو ہم 100 میل کی رفتار پہ پڑھ سکیں گے. الحمد رب العالمین ہمارے مالک یوم الدین، کیونکہ ہمیں سورہ فاتحہ بہت اچھی طریقے سے یاد ہے. نیند میں بھی آپ بولیں گے تو ہم 100 میل کی رفتار پہ سورہ فاتحہ پڑھ سکیں گے. اور ہمارا ذہن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، the brain Allah has given us، وہ اتنا پاورفل ہے کہ یہ سورہ فاتحہ ہمارے ذہن کا ایک دم چھوٹا سا حصہ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں پوری طریقے سے یاد ہے، منہ زبانی یاد ہے اور ہم 100 میل کی رفتار پہ پڑھ سکتے. تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے ہمارا بہت چھوٹا سا ذہن، بہت چھوٹا، ایک دم کم ذہن استعمال ہوتا ہے. باقی ہمارا ذہن خالی ہے. An empty brain is a devil's workshop. یہ انگریزی میں کہاوت ہے کہ خالی دماغ شیطان کا کارخانہ ہے. خالی دماغ شیطان کی فیکٹری ہے. اور سائنٹیفکلی ہمارا دماغ خالی کبھی رہ ہی نہیں سکتا. یہ سائنس کے تو کیا کرتا ہے، دماغ بھٹکتا ہے، سوچتے رہتا ہے کیا کروں، کیا پکاؤں، کیسا تجارت کروں، کل کیا کروں، کیا پہنوں. تو ذہن کو بھٹکنے سے روکنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اگر ہم عربی زبان نہیں جانتے تو جو ہم عربی آیتیں پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی دہرائیے. ذہن میں عربی آیتوں کے ساتھ ذہن کے پیچھے ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ ہم اس کی معنی بھی دہرائے. اگر آپ کو اردو میں مہارت ہے تو اردو میں دہرائیے، انگریزی میں مہارت ہے تو انگریزی میں دہرائیے، ہندی میں مہارت ہے تو ہندی میں دہرائیے، مراٹھی میں مہارت ہے تو مراٹھی میں دہرائیے. لیکن جو زبان میں آپ کو مہارت ہے اس زبان میں ان آیتوں کا ترجمہ اپنے ذہن کے پیچھے دہرائیے. تو اگر ہم ترجمہ یاد کریں گے جو ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں، اور جیسے میں نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے اور ہم سلام میں پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کی ہے جو رب ہے سارے عالمین کا. الرحمن الرحیم جو رحمان اور رحیم ہے. مالک یوم الدین جو مالک ہے قیامت کے دن کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ راستہ جن لوگوں پہ تو نے انعام فرمایا اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. تو جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ترجمہ دہرائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ذہن نہیں بھٹکے گا. لیکن جب آپ کو عادت ہو جائیں گی ترجمہ دہرانے کی، یہ بھی میکینیکل ہو جائے گا. ابھی آپ کا ذہن کا تھوڑا اور حصہ استعمال ہو رہا ہے لیکن یہ بھی میکینیکل ہو جائے گا. آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی 100 میل نہیں تو کم از کم 90 میل کی رفتار پہ دہرا سکیں گے. لیکن ابھی کیونکہ ذہن کا کچھ اور حصہ استعمال ہو رہا ہے، آپ کا ذہن بھٹکے گا لیکن کم بھٹکے گا. تو ذہن کو بھٹکنے سے روکنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ترجمے کے ساتھ ساتھ اس ترجمے کے معنی پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے، توجہ دینا چاہیے. اگر عربی کے ساتھ اگر ترجمہ دہرا رہے ہیں اور اس ترجمے کے معنی پہ توجہ دیں گے تو آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمارا برین اتنا پاورفل ہے کہ ہم ایک ساتھ 2 3 4 کام کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی گاڑی چلا رہا ہے، شروع میں جب گاڑی چلاتا ہے پوری توجہ دیتا ہے، آپ اس سے بات نہیں کر سکتے. لیکن جب اسے عادت ہو جاتی ہے 1 مہینے 2 مہینے بعد تو گاڑی چلاتے چلاتے آپ سے بات بھی کر سکتا ہے. آدھا دھیان گاڑی پہ، آدھا دھیان بات پہ. ہمارا ذہن بہت پاورفل ہے.